کہ یہ جو ذی الحج کے 3 دن ہیں، یہ 3 دن ایسے ہیں جو تمام ان دنوں پہ سبقت لے گئے کہ جو عام دنوں سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ ایک تو دن جو چل رہے ہیں ذی الحج کے، کہ وہ دن عام دنوں سے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ برکت والے ہیں، سب سے زیادہ رحمت والے ہیں۔ اب ان دنوں میں بھی جو افضل ہے، کہ جیسے ہفتوں میں جمعے کا دن جو ہوتا ہے، دنوں میں جمعے کا دن ہوتا ہے، وہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کی تاریخوں میں 7، 8، 9 تاریخ ہے، اور یہ جو دن بالخصوص جو 9 تاریخ کا دن ہے، اس کے بارے میں یہ کہ یہ تمام دنوں کی جان ہے۔ ان تمام 10 دن کا جو قلب ہے وہ 9 تاریخ ہے، اور 9 تاریخ اگر علم العادات کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو تمام قوتوں کا مالک، تمام قوتوں کا بادشاہ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ مانگ مجھ سے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہ جو تمام کے تمام پوری کائنات میں جو لوگ موجود ہیں، وہ جو لوگ حج میں بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، یوم عرفہ میں موجود ہیں، مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اپنے ملکوں میں موجود ہیں، جب وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں تو رب ان سے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص اس 3 دنوں کے اندر جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ تاریخ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ یہی وہ دن ہے کہ جن دنوں میں رب نے اپنے دوستوں پر نعمتیں تمام کر دی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن رب نے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ وہ لوگ کہ جو حج کے لیے نکلے ہیں اور جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے مریدین، میرے شاگرد جو حج میں اس وقت موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں اپنی زبانوں پر۔ حج کی ادائیگی جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کے علاوہ جب موقع ملے، جب وقت ملے، جب یاد آئے، بسم اللہ اللہ اکبر کی اس 3 دنوں میں بڑی اہمیت ہے۔ یوں تو ہم یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، میں پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں، لیکن جو لوگ نہیں کر رہے وہ اس 3 دنوں میں بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد کثرت سے کریں، لا تعداد کریں، جب یاد آ جائے پڑھیں، اور جب بھول جائیں کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تب بسم اللہ اللہ اکبر کا ورد 3 دنوں میں بالخصوص لازمی رکھیں۔ اور جب جو شخص بسم اللہ اللہ اکبر کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد پھر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے مریدوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور بالخصوص سورہ کوثر کے عاملین، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہیں، وہ تو اپنی عمل ترتیب سے اسی طریقے سے پڑھیں گے، اور جو لوگ عشرہ کوثر میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ سورہ کوثر کے عامل بن جائیں، تو وہ 3 دن کا عمل سورہ کوثر کا کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کوثر کی ترتیب کہ پہلے دن 921 مرتبہ پڑھا جائے گا، دوسرے دن 921 مرتبہ پڑھا جائے گا، تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو ایسا کر لینے سے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ عام لوگوں کے لیے، اور جو لوگ رکیب کوثر کا عمل کر رہے ہیں، سورہ کوثر کا عمل کر رہے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے ہیں، وہ تو عامل ہیں ہی ہیں، ان کو تو برکتیں ملنی ہی ملنی ہیں۔ اب وہ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ شامل ہزاروں لوگ ہیں جو اس ہمارے عشرہ کوثر میں شامل نہیں ہیں، وہ لوگ اگر سورہ کوثر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ 7، 8، 9 کا اہتمام کر لیں سورہ کوثر کا، تو انشاءاللہ ان کو عشرہ کوثر کی بھی برکت ملے گی، ماہانہ ذی الحج کی بھی برکت ملے گی، اور سورہ کوثر کی بھی برکت ملے گی۔ اور اس برکت سے اس 3 دن میں تم جو اپنے رب سے مانگو گے، تمہارا رب تمہارے دامن، تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔
اور وہ لوگ کہ جو سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کا کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے کہ اس 3 دن میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، جو ہماری پورا سال ہمارے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہو۔ تو وہ اس 3 دن کے اندر، 3 شب کے اندر وہ سورہ مزمل شریف 120 بار پڑھیں گے، یعنی کہ ٹوٹل تعداد 360 کی بنتی ہے۔ یہ پورے سال ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ترتیب سمجھائی تھی یوم 20 میں، یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں، اور الحمدللہ ہمارے شاگرد ایسے موجود ہیں جو ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور عام لوگ ابھی خاص نہیں ہوئے تو وہ کیوں محروم ہوں اس برکتوں سے؟ سبحان اللہ۔ ان کے لیے سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کے وہ عامل ہو جائیں گے، عامل ہو جائیں گے سورہ کوثر کے۔ صحیح۔ تو وہ اب اس کے بعد ڈیلی کتنا پڑھ لیں گے؟ اپنے ورد میں رکھیں 129 مرتبہ، 129 129۔ صحیح۔ اور وہ 43 129 مرتبہ اگر ورد میں رکھنا پریشانی کا باعث ہوتا ہے، ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، تو 43 بار ورد میں رکھ لیں۔ 43 مرتبہ، 43 مرتبہ نہیں پڑھتے، 7 دفعہ ورد میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سخاوت تو سبحان حضور اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ تو دور کی بات، جو صرف 3 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس کو حوض کوثر عطا ہو گئی، سبحان اللہ، اس پہ مہر لگ گئی کہ جب یہ آئے گا تو یہ وہیں پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ انا اعطیناک الکوثر کا برکت ہے، یہ سبحان اللہ، اس کا فیضان ہے، یہ اس کا فیضان ہے، کہ دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہ انسان دنیا میں جس کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ، انسان دنیا میں جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، سبحان اللہ، روز محشر وہ انہی محبت کرنے والوں میں سے ہوگا اور انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تم پکار ہی رہے ہو نا، انا اعطیناک الکوثر، پکار بھی کس کو رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انعام ہوا، کس سے محبت رکھ رہے ہو؟ سبحان یہ اعلان ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ محبوب اور محب کی محبت کا اعلان، اعلان ہے یہ، اس کی عنایات کا اعلان۔ بالکل۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اے محبوب اس کا شکر ادا کیجئے، مطلب اس رستے سے آؤ نا۔ سبحان اللہ، کون سا رستہ؟ اے نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ سبحان اللہ، اب اس پہ عمل کرے گا تو اس کی دلیل مضبوط ہے، اس دعوے کی جو اس نے کیا انا اعطیناک الکوثر کا۔ اللہ اکبر، یہ امت کی بات کر رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے میں شخص ہوں، جی، میں انا اعطیناک الکوثر، میں محبت کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہر محبت کی، ہر دعوے کی ایک دلیل ہے۔ اب تم اپنی محبت میں کیسے ثابت قدم ہو؟ کیسے ہوں گا ثابت قدم؟ یقیناً جب میں حضور کے رستے پر ہوں گا، جب میں نماز پڑھوں گا جیسے رب نے فرمایا سبحان فصلی لربک وانحر، جب میں قربانی دوں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ قربانی کس چیز کی دوں گا؟ جی، اپنے خواہشات کی۔ ونحر، نحر کیجئے، مطلب لفظی معنی قربانی کا ہے، اور اس کا روحانی جو پہلو ہے، پہلو جو ہے نا، وہ اپنی خواہشات کو ترک کرنا، اس کو مارنا، قربان کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو قربانی ہے اس کا بھی روحانی پہلو یہی ہے۔ یہی ہے۔ ہم جب جانور ڈھونڈنے نکلتے ہیں، صحیح، ہم بے عیب جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے عیب جانور دیکھتے ہیں، بالکل۔ اب جو قربانی کے لیے جانور خرید رہا ہوتا ہے، کیا وہ عیبوں سے پاک ہے؟ نہیں، یہ کہیں اور رستہ نکل جائے گا، اس لیے ہمارا ٹائم اٹھانے اس طرف نہیں ہے، لیکن میں اس کی پھر بتاتا آپ کو۔ مطلب یہ روحانی تفسیر کی جی طرف جی جا رہے جی ہیں۔ جی 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 دیکھو، عمل قبول ہونا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ تمہیں اچھے خواب آئیں۔ اچھا، تو وہ عمل قبول ہونا، اس عمل آپ کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس عمل کے اندر تمہارا ٹھہراؤ آ جائے، استقامت مل جائے تمہیں۔
سبحان اللہ، مطلب استقامت آ جانا اور یہ کامیابی کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسا کہ جناب جو بھی عمل بتایا جائے اس کی اجازت دے دیجئے، وہ عمل کیا اور آگے دوڑ پیچھے چھوڑ مداومت کو چھوڑ دیا، وہ کیا کرے گا؟ اچھا دیکھو، ایک بار یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظائف کو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے. صحیح. یعنی کہ جو شخص وظائف پڑھتا ہے اور ایک دم چھوڑ دے سارے، بزرگ بھی یہی بزرگ بھی منع فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مقام اعلیٰ سے اسفل کی طرف چلا گیا. اچھا. اب مثال کے طور پہ میں روزی کے لیے اپنی جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اسم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ رہا ہوں جی. جاب کے لیے. مجھے جاب مل گئی، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا وہ پڑھنا پسند تھا. سبحان اللہ. اس کو ترک نہ کرو بلکہ کم کر دو. صحیح. اس کو ترک نہ کرو بلکہ کم کر دو. بھلے 3 دفعہ پڑھ لو، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا اللہ یا رحمان الرحیم. آپ کا وقت گزر گیا. مطلب اس کو بالکل ترک کر دینے سے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر. اچھا، ہمارا عمل خراب کب ہوتا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ سورہ رقیم کوثر کا عمل پڑھ رہے ہیں، جی. تمام لوگ لگے ہوئے ابھی، صحیح. عمل پورا ہوا، ٹھیک ہے، کچھ دن ورد میں رکھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. جی. ورد میں بھی نہیں رکھا. صحیح. مطلب ہم نے فائدہ لیا، صحیح. ہمیں برکتیں ملی، سبحان اللہ. ہمارا کام پورا ہو گیا. ہمارا کام پورا ہو گیا، اب ہم نے اس عمل کو ترک کر دیا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ 3 دن سے زیادہ عمل ترک نہ ہو. 3 دن سے زیادہ عمل ترک نہ ہو، ورنہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. منقطع ہونے کا خدشہ ہے. اچھا، خدشہ ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. ہاں، وہ لوٹ آتا ہے نا پھر. صحیح. اگر وہ دوبارہ سے ورد کرنا شروع کر تو دو. وہ اپنے اس میں یار ایک دن دوسرے دن سے جڑا ہوا ہے، ایک زنجیر کے مانند ہے. زنجیر ایک پوری لڑی ہے، صحیح ہے. ایک دن دوسرے دن سے جڑا ہوا ہے. آپ 2 دن نکال دو تو وہ زنجیر تھوڑی رہے گی، وہ تو ٹوٹ گئی زنجیر. صحیح. تو انقطاع آ گیا. ہاں، تو اس کو کوشش یہ کرا کریں، چاہے اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں. اللہ کے ولی چاہے ایک ہی دفعہ پڑھ لو لیکن ورد میں رکھو. ورد میں رکھنا چاہیے. ورد میں رکھنا چاہیے. تو حضور یہ جو 3 دن ہیں ان میں ہم مختلف چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل عمل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اچھا، بالخصوص کہ جو شخص ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، جس دنوں میں ہم چل رہے ہیں، جی. اس 10 دنوں میں وہ گناہوں کو ترک کرتا ہے. سبحان اس اللہ. 10 دنوں میں وہ اس کو معلوم ہے کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اس کی عزت کی وجہ سے، ان ایام کی ان عزت ایام وجہ کی احترام کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نعمتیں عطا کرتا ہے. 10 نعمتیں عطا فرماتا ہے. سب سے پہلی نعمت جو ہے نا، اس کی عمر میں برکت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی عمر میں برکتیں برکت ڈال دیتا ہے. دوسرے، اس کی مال میں اس کو کثرت دے دیتا ہے سلامتی کے ساتھ. یعنی کہ مال میں زیادتی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں زیادتی کر دیتا ہے. مال بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے. ان ایام کا ادب کرنے سے کیا مراد ہے؟ مقصد جس طرح رمضان آتے ہیں، جی. ٹھیک ہے، انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے صحیح تو ہے. وہ ہر گناہوں سے دور رہتا ہے. صحیح. اس کو یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو گالی دی یا میں نے کوئی ایسا کام کیا تو میرا روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے. صحیح. اسی طریقے سے وہی اپلائی آپ ان دنوں میں کر لو، ان شب میں کر لو. صحیح. مطلب ادب کی وجہ سے جس نے گناہوں کو چھوڑا، ہاں، اور اس کو یہ 10 نعمتیں ملتی ہیں. بزرگ فرماتے ہیں عبادتوں میں اضافہ کر دیا. دوسری نعمت کیا ہے کہ مال میں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. تیسری کہ اہل و عیال کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. چوتھی، گناہوں کا کفارہ. یہ 10 دن گناہوں کا کفارہ ہے. 5ویں، نیکیوں میں اضافہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ایک نیکی عام دنوں میں 70 نیکیوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے. اس میں نزا کے وقت آسانی. اللہ اکبر اللہ اکبر. 7ویں ظلمت میں روشنی، یعنی کہ وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، اندھیرے کی طرف نہیں جاتا. سبحان اللہ. 8ویں کہ بروز محشر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 9ویں جہنم سے نجات. جہنم سے بھی نجات. اور 10ویں کہ جنت کے درجات میں بلندی. ایک ہوتا ہے جنت کا نصیب ہونا، ایک ہوتا ہے جنت نصیب ہو کے اس کے درجات میں بلندی ہونا. اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. درجات بلند ہوتے رہیں گے. وہ ایک مقام سے اوپر کے مقام کی طرف سفر کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ نزا کے وقت آسانی کے بعد ظلمت میں روشنی یہ فرمایا. تو یہ مطلب ظلمت تو قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، بالکل تو قبر کی روشنی بھی ان 10 دنوں میں حاصل کرنا ہے. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ 10 دن اتنی اتنی کیا اہمیت کے حامل ہیں. بالخصوص یہ 7 دن، 7 تاریخ ہے، 7ویں 8ویں 9ویں تاریخ جو ہے، یہ جو 3 دن اگلے اب جو اب آئیں گے. آئیں گے. بالکل. سبحان اللہ. تو حضور ان میں جو اعمال پڑھنے والے ہیں ان میں جو روحانیت عام دنوں سے زیادہ ہے، تو ان میں کون کون سے، جیسے حزب البحر ہے، کوئی یہ چاہے کہ میں حزب البحر کا عمل کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کرے گا ان دنوں؟ 120 کی تعداد میں مکمل کر لے گا. اس میں حزب البحر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کی فیوزات اور برکات بھی مل جائیں گے اس کو. سبحان اللہ. اس میں کوئی مطلب پرہیز کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اور احرام اور دیگر 3 لوازمات، دن میں ان کا انتظام کر لے تو بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی عمل. یعنی جتنا اہتمام کرتا رہے گا فیض بڑھتا رہے گا. فیض بڑھتا رہے گا. اور ایسا ہو سکتا ہے حضور ان 3 دنوں میں کوئی، جیسے آپ نے سورہ کوثر کا فرمایا یا سورہ مزمل کا فرمایا یا دیگر اعمال فرمائے، وہ چل پھر کر کے کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو حزب البحر بھی وہ کہتا ہے اب میں کام چھوڑ نہیں سکوں گا، تو چلتے پھرتے پڑے گا، کیا ہو جائے گا؟ افضل تو یہ ہے کہ وہ اہتمام کر کے پڑھے، اور بحالت مجبوری اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ دن بھر میں 120 کی زکوٰۃ ادا کر لے، پڑھ لے. سبحان اس کو اللہ. 5 نمازوں میں تقسیم کر لے. 5 نمازوں میں تقسیم کر لے. ہاں، ہر نماز کے بعد اس تعداد کو مکمل کر لے کہ تعداد اس کی 120 بن جائے. سبحان اللہ. 25 25 25 5 نمازوں میں 125 ہو جائے گی. 125 ہو جائے گی. سبحان اللہ. آخری نماز میں 120 بار کر لے، 20 بار کر لے خالی. سبحان